أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وہی بھیجی تھی. نیز ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی. یہ سورہ نساء کی 163 نمبر کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ایک لفظ بتا رہے ہیں کہ اوحینا. اوحینا کہتے ہیں وحی کو. اس میں وحی کا تذکرہ آیا ہے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نازل نہیں کی ہے، کوئی پیغام نہیں بھیجا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. تو اس میں اس بات کی تردید کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ بات غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بالکل اسی طرح بھیجی ہے جس طرح اس سے پہلے کے پیغمبروں پر بھیجی گئی تھی. نوح علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے. وحی کے اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور اللہ کا پیام جو اپنے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ بھیجا کرتے ہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے. اصل میں وحی کے معنی اشارہ کرنے اور دل میں کوئی بات ڈالنے اور القاء کرنے کی ہے. اللہ اپنا پیغام جس خفیہ طریقے سے اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے اس کے لیے قرآن نے وحی کی اصطلاح استعمال کی ہے. اس کو انگریزی میں ریویل بھی کہا جاتا ہے. ریویل نالج اور ایکوائرڈ نالج دو قسم کے علوم ہیں جو انسان کو جو ہے اس کے ذریعے سے معلومات حاصل ہوتی ہے. ریویلڈ نالج آسمانی نالج جو ہے آسمانی علم جو انبیاء کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں اسے ریویلڈ نالج کہا جاتا ہے. اور انسان دنیا میں اس کو سمجھ کر اور حاصل کرتا ہے کچھ تحقیقات کر کے. جو دنیا کا جسے علم کہا جاتا ہے اسے ایکوائرڈ نالج کہا جاتا ہے. تو ہمیشہ ریویلڈ نالج ایکوائرڈ نالج کے اوپر رہتی ہے، مقدم رہے گی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو علم آئے گا وہ بالکل سچا ہوگا. اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی. ایکوائرڈ نالج میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. انسان جو ہے تحقیقات کرتا ہے تو ایک بار اس کو کچھ معلوم ہوتا ہے، دوسری بار تحقیق کرتا ہے تو کچھ اور معلوم ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ وحی کا لفظ یہاں پر لائے ہیں. یہ لا کر بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی پیغمبروں پر وحی بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا تھا. یہاں یہ پر واضح کرنا مقصود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص نہیں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے وحی کے آنے کا دعویٰ کیا ہو، بلکہ آپ سے پہلے بہت سے ایسے پیغمبر گزر چکے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اسی طرح وحی فرماتا رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہا ہے. اور یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ سب انبیاء علیہ السلام ایک ہی منبع ہدایت سے فیضیاب ہوتے رہے ہیں، ایک ہی سورس رہا ہے اور کوئی دیگر سورسز ان کو نہیں رہے ہیں وحی کے. بس اللہ ہی کی جانب سے جو ہے ان کو وحی کا سلسلہ جو ہے جاری کیا گیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 11 پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور روایتوں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے زمین پر تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا تھا، اور قرآن میں اس کا تقریباً 24 پیغمبروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے.
اور اس کے علاوہ دیگر پیغمبروں کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ آگے کی آیت میں بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے، صرف 24 پیغمبروں کا تذکرہ آیا ہے، یہاں پر 11 پیغمبروں کا، اور دیگر مقامات پر بھی سورہ مائدہ اور سورہ انبیاء وغیرہ میں کل ملا کر 23 پیغمبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ 4 بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ کر کے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی سابقہ انبیاء پر وحی کا سلسلہ جاری کیا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہم جو ہے وحی بھیج رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ اس بات کہہ کر، اس بات کا مطلب ہے کہ ان کی اولاد، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاط۔ اسباط معنی یہ ہے کہ ان کی اولادیں، کس کی اولادیں؟ اس میں جو ہے جو بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے، 12 بھائی، جو 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، ان کی اولادوں میں جو ہے جو نبوت چلی اس کو اسباط کہا جاتا ہے، مخصوص اصطلاح ہے، یہاں پر اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور پھر داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہ وَآتِينَا دَاؤُدَ زبورہ فرما کر، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی تھی، وہ بھی ایک آسمانی کتاب تھی جو اس کی آج اپنی اصل شکل میں آج موجود نہیں ہے، جیسا کہ توریت اور انجیل بھی اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے، اس میں بے شمار تحریفات کی جا چکی ہیں، البتہ اس کے اجزاء اس صحیفے میں دیکھے جا سکتے ہیں جو زبور کے نام سے بائبل میں موجود ہیں۔ اس میں خدا کی حمد و ثنا اور اس کی توحید کے ساتھ معزت کی باتیں بڑی ہی مؤثر انداز میں اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وہی بھیجی جن کا حال اس سے پہلے تم سے بیان کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا حال ہم نے تمہیں نہیں سنایا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسا کہ فی الواقع کلام کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ قرآن میں جتنے انبیاء کرام کا تذکرہ آیا ہے بس اتنے ہی انبیاء کو ہم نے بھیجا ہے، نہیں، بلکہ کچھ کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اور بہت سوں کا تذکرہ ہم نے یہاں پر نہیں کیا ہے۔ اس طریقے سے وہی بھیجنے کی مختلف صورتیں ہوتی تھیں اللہ تعالیٰ کی، کبھی پردے کے پیچھے سے، کبھی بات کو القاء کر دیا جاتا تھا دل میں، اور کبھی پوری کی پوری لکھائی کتاب دے دی جاتی تھی، اور کبھی فرشتہ آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا جاتا۔ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ وہی بھیجا کرتے تھے اپنے نبیوں کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی بھیجنے کا ایک الگ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست گفتگو کی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ کلیم اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کیا کرتے تھے، ان کو پیغام دیا کرتے تھے پردے کے پیچھے سے۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یہ سب رسول خوشخبری دینے والے اور متنبع کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہ رہ جائے، اور اللہ غالب بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ رسولوں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجایا جاتا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ بشیر مطلب خوشخبری دینے والا، کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دیتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر نبی کے کہنے پر اس پر عمل کرتے، تو پھر ان کے لیے خوشخبریاں تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ۔ اور جو بات کو ماننا نہیں چاہتی، سمجھنا نہیں چاہتی، ضد اور ہر دھرمی میں رہتے ہیں، ان کے لیے وہ نذیر ہوا کرتے تھے اور ان کو ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ حجت بھی تھی رسولوں کی وجہ سے، کہ کہیں لوگ بعد میں یہ نہ کہنے لگے، یہ عذر نہ پیش کرنے لگے کہ ہم تو غفلت میں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کیا تھی، اللہ تعالیٰ کی ان چیز کو پسند کرتے تھے اور ان کی کو ناپسند کرتے تھے۔ اگر ہمیں بھی آگاہ کر دیا جاتا اور بیدار کر دیا جاتا اعمال بس سے، ہم کو جو ہے اس کے نتائج سے، تو پھر ہم بھی کچھ نہ کچھ کام کر لیتے، ہم بھی اچھے عمل کر کے ہم جو ہے آخرت کی فکر کرتے، ورنہ ہم آخرت سے غافل اور دنیا پرستی میں مگن ہی رہے، یہ نہ کہہ بیٹھیں۔ اس لیے حجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ
جاری کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، فرمایا اس کے بعد بے شک اللہ تعالیٰ تو جو ہے زبردست ہیں اور ان کے سارے فیصلے بڑے ہی حکیمانہ ہیں۔ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اس کے باوجود اگر یہ جھٹلانے والے جھٹلائیں تو اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، گو اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اتنی تمام باتیں واضح کر دینے کے باوجود، مختلف انداز میں سمجھانے کے باوجود، معجزات اور بینات دکھانے کے باوجود بھی اگر ہٹ دھرم اور ضدی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مانیں یا نہ مانیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ کلام ہم نے اپنے علم سے بھیجا ہے اور یہ آپ کے اوپر ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ عاجز کرنے والا کلام جس کو کوئی انسان لکھ نہیں سکتا، ایک آیت بھی اس جیسی نہیں لا سکتا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ علمی کمال کا ایک مظہر ہے، اور اس کی گواہی اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت خود دیتے ہیں اور ان کے فرشتے دیتے ہیں۔ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی کے لیے، کیونکہ اللہ علیم و خبیر ہیں۔ جب وہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اس کلام کو اپنے علم سے آپ کے اوپر نازل کیا ہے اور آپ سچے نبیوں میں سے ہے، تو پھر اس کے بعد کسی اور گواہی کی کوئی ضرورت باقی نہیں بچتی۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، جن لوگوں نے اس سے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم اٹھایا اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا بجز جہنم کی راہ کے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بالکل آسان ہے۔ اتنی تمام معلومات دے دینے کے باوجود، اتنی اچھی طریقے سے سمجھا دینے کے باوجود بھی اگر کوئی ماننا نہیں چاہتا اور کفر اور انکار پر اڑا ہوا اور جمع ہوا ہے، اور نہ صرف خود عمل نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتا ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ یعنی ہدایت کے راستے سے دور بھٹک گیا ہے اور وہ بہت گمراہ ہو گیا اور بہت دور نکل گیا ہے۔ پھر ایسے جو ظالم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یقیناً کسی قسم کی کوئی مغفرت نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی اچھا اور صحیح راستہ ہو سکتا ہے جو اللہ تک پہنچائے اور جو جنت تک پہنچائے، سوائے اس راستے کے جو ان کے لیے تیار ہے، وہ یہ ہے کہ عذاب کا راستہ اور جہنم کا راستہ، الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا، اور وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، ایسے نافرمانوں کو جہنم میں ڈالنا۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اس ہی کو جو ہے اسی کی مغفرت ہوگی، اسی کی ہدایت ہوگی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے دور بھاگے گا تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہدایت سے بہت دور چلے گیا ہے اور گمراہی اس کی قسمت میں آ گئی ہے، اور پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا ہے، کوئی مغفرت اس کے لیے نہیں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا اور من مانی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل سیاہ ہو گئے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کا حال یہ ہے کہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں اور اب اس میں حق بات جا نہیں سکتی، تو وہ جو ہے پھر وہ گمراہی میں ہی دور نکل جائیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پر یہ بات واضح فرما دی کہ اتنی تمام باتیں کوئی وضاحت کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی نبی کی بات کو نہیں تسلیم کرنا چاہتا تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے اور وہ بہت دور نکل گیا ہے، اس کی ہدایت کا کوئی راستہ اب باقی نہیں بچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔